بلخ کا ایک تاجر، بلخ کا ایک بہت بڑا تاجر، بہت ہی زیادہ دولت مند، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے۔ حضور کے 3 منہ مبارک، زلف عنبری، گیسوئے مبارک، حضور کے وال مبارک، حضور کی زلفیں، حضور کے پیاری زلفیں جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ جب اس کا وصال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے جائیداد تقسیم کی، تو جب والوں کی تقسیم کی باری آئی، ایک وال بڑے نے لے لیا، ایک وال چھوٹے نے لے لیا۔ بڑے نے چھوٹے کو کہا تیسرا وال اس کو درمیان سے کاٹ دیتے ہیں، آدھا آدھا کر دیتے ہیں۔ چھوٹے نے کہا خدا کی عزت کی قسم میرے دل کو یہ گوارا نہیں، حضور کی زلف کو کاٹ دوں، میری جو ہے وہ دل کو گوارا نہیں۔ اس نے بڑے نے کہا اگر تجھے یہ زیادہ ہی محبوب ہے تو پھر ساری دولت مجھے دے دے اور یہ تیسرا وال تو رکھ لے۔ اس نے خوشی کے مارے کہا کہ یہ سارا مال میرے باپ کا جو میرے ورثے میں آیا تو لے لے اور یہ وال مجھے دے دے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا مال اپنے بھائی کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا گیا، بڑا مال خرچ کرتا گیا، حتیٰ کہ بالکل فقیر ہو گیا، مال ختم ہو گیا۔ اور یہ جو چھوٹا تھا، جب اس کا وصال ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی خواب کے اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اعلان کر دو کہ دنیا والوں کسی کو بھی کوئی حاجت ہو اس مرنے والے کی قبر پر جا کر دعا کرے، اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا، کیونکہ اس کے پاس میرا منہ مبارک تھا، اس نے میرے زلف پاک کی تعظیم کی ہے اور زلف پاک پر سارا مال قربان کر دیا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ اس کی قبر پر جا کر دعائیں کیا کرتے تھے، اس کا مزار بنا اور ہر شخص جو وہاں سے گزرا کرتا تھا لوگوں نے اس قدر اس کے مزار کی عزت کی، قریب سے گزرنے والا اگر سواری پر سوار ہوتا اسی وقت اتر جاتا، یعنی وہاں سے کوئی بھی سواری کے اوپر سوار ہو کر نہ گزرتا۔ یہ ادب کی وجہ سے تھا، اس لیے کہ اس نے منہ مصطفیٰ کا احترام کیا، اس نے منہ مصطفیٰ سے عقیدت کی، اس نے حضور کے وال مبارک پر سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق و محبت آپ کی روح تڑپتی ہے تو آپ فرماتے ہیں ہم سیاہکاروں پہ یا رب تبش معاشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیاروں گیسو، سوکے دہانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکے دہانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے گیسو، سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں، اشارے گیسو جب امت کے لیے سر سجدے میں رکھ کر قیامت کے روز دعا کریں گے تو یہ گیسو بھی سجدے میں پڑ جائیں گے امت کے لیے، یہ زلفیں بھی سجدے میں پڑ جائیں گی اور کہیں گے مصطفیٰ کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ حکم فرمائے گا محبوب اپنے سرے انور کو اٹھائیے، اپنے رخ زیبا کو اٹھائیے، ہم نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے۔ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں، اشارے گیسو بھینی خوشبو ہے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو ہے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کوئی زلفاں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے، پر آقا تو تھلے تھلے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، محمور اکھیں